السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. میں ہوں عائشہ خالد. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حسن صاحب یو کے سے ای میل کیے ہمیں ڈاکٹر شہلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹرز پر بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، جبکہ وہ سب اکٹھے ہو رہے تھے صرف یہ کہ میٹرو بس پہ جا کے انہوں نے احتجاج کرنا تھا. یہ کب ملا آپ کو؟ یہ آج ہی کی نیوز ہے. اچھا، نہیں دیکھیں، ڈاکٹرز دیکھ کے تو ان پڑھوں کو ویسے غصہ چڑھتا ہوگا کہ ہم سے زیادہ قابل مخلوق ہے. یہ جو ایف اے بی اے ٹائپ لوگ ہیں، ان کو تو پروفیشنلز کی، ڈاکٹرز انجینئرز وغیرہ کی عزت ان کے نزدیک تو بے معنی بات ہے. ڈاکٹرز نے بھی ایک زیادتی کی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس پروجیکٹ کو، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میٹرو نہیں چلنے دیں گے. غلط بات ہے. اس پروجیکٹ نے اپنی موت آپ مرنا ہے. It is not going to take more than 1 year. یہ پاکستان کی تاریخ کے جتنے منصوبے ہیں ان میں سے یہ سب سے بڑا اور مذہقہ خیزی میں سب سے بڑا یہ پروجیکٹ ہوگا. آپ دیکھتے جاؤ، چند ہزار لوگوں کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی. وہ بندہ خدا، تمہاری ترجیحات کیا ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جس کے گھر میں فاقہ ہو، بچوں کے نام سکول سے خارج ہو چکے ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، بیویوں کے تن پہ کپڑا نہ ہو، اور اس گھر کا سربراہ وہ شرطیں لگا کے کبوتر اڑا رہا ہو یا پتنگ بازی میں مصروف ہو. یہ اس طرح کی بات ہے. یہ اتنے بھوکے ننگے ان حالات میں یہ اس طرح کی چند ہزار لوگوں کے لیے، وہ بھی دیکھنا تماشا ہوتا کیا ہے. میں تو لکھ چکا ہوں مور دین 10 ٹائمز کہ یہ سارا سکریپ ہے. یہاں مین ہول کے ڈھکنے بھوک جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہی، تو اس کا کیا بننا ہے. وہ برقی زینے لگا دی ہیں. اور موسم دیکھو، یہاں ایک بار مال روڈ پہ ایک شاپنگ سینٹر تھا، نام نہیں میں لینا چاہ رہا اس کا، اس میں لگا تھا یہ، تو 15-20 دن میں وہ بند ہو گیا. چونکہ ہمارے یہاں کے موسموں میں ایبسلوٹلی انکورڈ، انپروٹیکٹڈ، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ نوٹنکی ہے. ابھی یہ کراچی والوں کو بیٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم آ گئے ابل تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا وہ دن نہیں آئے گا کہ یہ کراچی کو بھی اسی طرح 2 حصوں میں تقسیم کر کے بدصورت کر سکیں. یہ پہلا پروجیکٹ ہے تاریخ کا جس میں بے تحاشا پیسہ برباد کر کے بے تحاشا بدصورتی کریٹ کی گئی ہے. تو ڈاکٹرز کو چاہیے تھا اس کو اپنی موت آپ مرنے دیں. عظمیٰ ریاست ہے، ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مین سٹریم پارٹی کے لوگوں کو بار بار ووٹ دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنی قبر خود کھود رہا ہو. ہاں، تو یہ دیکھیں، یہ جو اللہ معاف کرے زندہ لاشیں میں تو لکھتا ہوں، عوام کبھی غور سے دیکھو. ویگنوں میں ٹھسے ہوئے لوگ، ان کی آنکھیں ویران ہیں، چہرے ان کے ایکسپریشن لیس ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی تاثر ہے ہی نہیں. ان کی کھوئی آنکھیں ہیں، لائف لیس آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، کبھی سڑک پہ رک کے غور کرنا آپ کو کتنے لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر انہی لوگوں کو دوبارہ ووٹ دینا ہے، وہ تو پھر واقعی اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودنے والی بات ہے. زندہ اگر دفن ہونے کا شوق ہے تو لوگ ضرور پورا کریں. صحیح. یہ بات عظمیٰ ریاست صاحبہ نے بہت خوبصورت کی ہے اور بڑی بنیادی بات کی ہے. حسن صاحب، شہزاد صادق ہیں یو ایس اے سے، کائنڈنیس سے متعلق آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. کائنڈنیس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی ہی نہیں جاتی. ہم ان کائنڈ لوگ ہیں. میں دودھ میں ملاوٹ کر کے اس کے بچوں کی ان زندگیوں سے کھیل رہا ہوں. وہ جواباً بیسن میں ملاوٹ کر کے، مرچوں میں ملاوٹ کر کے میرے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. جو تیسرا ہے وہ جعلی دوائیں بنا کے کر رہا ہے. وی آر انکائنڈ پیپل بیسیکلی. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نفرت اور غصہ مل بھی جائے تو کائنڈنیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنڈنیس کے الٹ لفظ کیا ہے؟ کروئلٹی. کائنڈنیس آپ کی روح کو خوبصورت کرتی ہے، کروئلٹی آپ کی روح پہ چھالے ڈال دیتی ہے، پھوڑے پھنسیاں پیدا کر دیتی ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ بی کائنڈ ٹو ان کائنڈ، چونکہ ان کو کائنڈنیس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت سینگ ہے کسی کی کہ لیٹ می بی اے لٹل کائنڈر اینڈ اے لٹل بلائنڈر ٹو دا فالٹس آف دوز اراؤنڈ می. یعنی مجھے کائنڈر اور بلائنڈر، اندھا ہونے دو ان لوگوں کی غلطیوں کی طرف جو میرے دائیں بائیں بستے ہیں. یعنی ایبلٹی ٹو forgive. ہمارے ہاں تو خدا معاف کرے، ہم تو دیکھو
اندازہ لگاؤ, میں نے مثال دی نا, کوئی بیسن میں ملاوٹ کرا ہے, کوئی دودھ میں کرا ہے, 2 نمبر معاشرہ سارا. ڈاکٹرز کا رویہ دیکھو, میں آج تک حیران ہوتا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں وہ مجھے دوائیں بھی لکھ دے گا اور 20 قسم کے ٹیسٹ بھی لکھ دے گا. وہ میں سوچتا ہوں کہ بھئی اگر تو نے تشخیص کر لی ہے تو ظاہر ہے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, مجھے دوا لکھ دے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر تو نے تشخیص نہیں کی اور تجھے ٹیسٹ کی رپورٹ چاہیے تو پھر ابھی دوائی نہ لکھ, ٹیسٹ لکھ, صرف ٹیسٹ لکھ. یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. کیوں؟ یہ ان کائنڈ ہونے کی ایک اور بھیانک صورت ہے کہ آپ کے مسیحا اپنے مریض کو, معالج اپنے مریض کو لوٹتا ہے, چونکہ ادھر ٹھیکا ہوا ہوتا ہے. ساتھ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں نا, اچھا یہ ایم آر آئی کرانا ہے, یہ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا, صحیح, اس کا نسخہ جا دو. وہ ایک پورا ایک مافیا بنا ہوا ہے. سو کائنڈنیس ایک ایسی چیز ہے مختصراً یہ جو بوجوہ پاکستانی معاشرے میں اب بالکل غائب ہو چکی ہے. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ سوال ابھی پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپسی پہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسن صاحب عبداللہ سیٹی ہیں پشاور سے, کہتے ہیں کہ سسٹم آف ایجوکیشن جو ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا؟ بات سنو, ایک تو یہ جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں. یہ جہالت کے چلتے پھرتے اشتہاروں نے کیا کسی کو سسٹم دینا ہے, لیکن آپ کا کوالٹی کیا ہے آپ کے ایجوکیشن کی, اس کو تو علیحدہ کر دو. ماتم اس بات پہ کرنا چاہیے کہ آپ خود اپنی نسلوں کو 20 نہیں سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ یہ ایک متحد قوم بنے. دیکھو کسی آدمی کے اگر 20 بیٹے ہوں, وہ کوئی بریلوی میں, کوئی دیوبند میں, مختلف مسلکوں میں, کوئی جامع المنتظر بھیج دے, ٹھیک ہے, وہ 20 قسم کے جو مسالک ہیں ادھر بھیج دے. پھر کوئی ایچ ایس این بھیج دے ایک بیٹے کو, ایک کو بھیج دے کسی کیڈٹ کالج میں, ایک کو بھیج دے شوفات میں, ایک کو بھیج دے کسی ٹاٹ سکول میں. وہ تو سگے بھائی عائشہ مل کے نہیں بیٹھ سکتے. ان کے سب کے مائنڈ سیٹ علیحدہ ہوں گے, ان کی سوچ علیحدہ ہوگی, ان کے ٹارگٹ زندگی میں علیحدہ ہوں گے, ان کی پریورٹیز علیحدہ ہوں گی. تو یہاں تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان ظالم کے بچوں نے اپنے بچوں کو سینکڑوں حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک قوم بنے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک دوسرے کے دشمن پیدا کر رہے ہیں. 20 قسم کی ہے کہ نظام تعلیم. حسن صاحب اگلا سوال بھی بہت دلچسپ ہے. عامر صدیقی ہیں کینیڈا سے, پوچھتے ہیں کہ کیا تقدیر انسان خود بناتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سزا اور جزا انسان کو کیوں ملے؟ یہ بڑی پرانی بحث ہے, اور انہوں نے یقیناً سنا ہوگا, یہ ہمارے بچوں تک کو معلوم ہے اس بات کا. ایک بندہ گیا حضرت علی کے پاس, حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے, اس نے یہی پوچھا کہ جبر اور اختیار کا مسئلہ, زندگی میں میرا اختیار کتنا ہے اور میرے جبر کتنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ٹانگ اٹھا لی. پھر آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. وہ دندیاں نکالنے لگ گیا, میرے دانت توڑوانے میں دوسری. تو آپ نے فرمایا اتنا ہی ہے, ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے تمہیں, اور اسی کی وجہ سے, اتنے ہی اختیار کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پھر جو عربی محاورہ ہے کہ انسان کی افتاد تباہ ہی اس کا مقدر ہوتی ہے. افتاد تباہ کیا ہے؟ اگر میں تباً ہی محنتی ہوں, اگر آپ تباً ہی بہت کریٹو ہو, تو وہ ظاہر ہے میں کسی شاپنگ مال سے تو نہیں خرید کے لایا محنت, وہ میری افتاد تباہ کا, میرے ٹیمپرامنٹ کا, میرے مزاج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آدمی مقدر کو کوستا ہے, اس پہ شکوہ کرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں بھی جھانک لے کہ خود اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. ٹھیک. اچھا, ایک اور بات جو میں پہلے بھی ایک آدھ بار کر چکا ہوں, زندگی میں فوکسڈ ہونا, پرائیورٹیز کا درست ہونا, ٹائمنگ کا ٹھیک ہونا, محنتی ہونا, یہ اٹ از لائک اے اسٹریٹ لائن, ایسے جیسے ایک لمبی لکیر ہے. یہ 1 کروڑ کلومیٹر لمبی لکیر بھی ہو تو یہ مائنس کی لکیر ہے. جب اوپر والے کا رحم ہو, کرم ہو, تو وہ ایک دوسری لکیر کی صورت میں گرتا ہے, تو یہ مائنس پلس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سو
آپ قرآنک وزڈم بھی ہے نا کہ بے شک انسان کو اتنا ہی دیا جتنی اس نے صحیح کی. ٹھیک ہے, ہاں کوشش کا تو حکم ہے آپ کو, محنت کا, وہ جان مارو اور اس سے خیر مانگو, وہ مائنس جو ہے. ورنہ یہ کہ میں نے یہ کیا, ایسا نہیں ہے زندگی میں. یہ دونوں کا ایک کمبینیشن ہے, یہ پلس مائنس کا ہی کھیل ہے. جیسے پودوں, پرندوں, پتھروں تک میں بھی میل فیمیل کہہ لو آپ, نیگیٹو پازیٹو کہہ لو آپ, تو یہ جب تک دونوں چیزیں نہیں ملتی تب تک بات بنتی نہیں. صحیح. اگلی ای میل انڈیا سے ہے, آشیش ہیں ممبئی سے, کہتے ہیں کہ بھارت میں الیکشن کمیشن نے سیاسی انٹرویو دینے پر وزیر اعلیٰ کی سرزنش کی ہے اور باقاعدہ ان کو نوٹس جاری کیا ہے. تو پاکستان میں الیکشن کمیشن کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس پہ میں کیا کامنٹ کروں, شرمناک صورتحال ہے. الیکشنوں پہ گولیاں چل رہی ہیں, کلاشنکوفیں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ جی یہ سرکاری اشتہاروں میں وارداتیوں نے کہ اپنے تھوبڑے نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے, وارداتیوں نے اس کو اور طریقے سے ہینڈل کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ماشاءاللہ پڑے ہیں ادھر بیٹھ کے, ایک آزادانہ, غیر جانبدارانہ, شفافانہ, پتہ نہیں کون کون سا. مہذب دنیا میں الیکشن کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, الیکشن. یہاں آزادانہ, غیر جانبدارانہ, فلانا, چونکہ ہونا ہی بے ایمانہ ہے. تو وہ انڈیا کا تو ظاہر ہے معاملہ ہی اور ہے. اور آئی ایم 100% شیور کہ اس چیف منسٹر نے بھی معافی مانگی ہوگی, کوئی واردات نہیں کی ہوگی, آگے سے کچھ چلاکی نہیں دکھائی ہوگی. بالکل. تو یہ ہمارے تو کیریکٹر لیس سے لوگ ہیں. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ ای میل پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کرتے ہیں حسن صاحب, ایک چھوٹا سا جوک ہے. ثناء اللہ بھٹا ہے چکلالہ سے, کہتے ہیں کہ چور ڈاکہ ڈالنے گئے ایم این اے کے گھر, انہوں نے کہا کہ اپنی ساری دولت دے دو. اس نے کہا کہ میں ایم این اے ہوں, میرا خیال کو. اس نے کہا ٹھیک ہے میری دولت پھر واپس کر دو ساری. ہاں اچھا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ وائرس کی طرح پھیل جانا چاہیے. دس از ہائی ٹائم. یہ لوگوں نے دیکھو کمال کی بات یہ ہے, یہ لوگوں کے جوتے لوگوں کے سر مار کے اس طرح کریڈٹ لیتے ہیں جیسے اپنی باپ کی جاگیر بیچ کے کچھ کر رہے ہوں. کو پروجیکٹ ہے, اپنی منحوس شکلیں اوپر تھوپ دیتے ہیں. حالانکہ لوگوں کا مال ہے بھائی, تم ان کے امین ہو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کے پیسے کا صحیح استعمال کرو. ان کے اربوں خربوں برباد کر کے شہر کی شکل نہ بگاڑو. یا وہ کیا تھا, وہ کیا سستی روٹی, کیا ڈھونگ ڈرامہ, شرمندگی کوئی نہیں. تو یہ ٹھیک ہے, اچھا لطیفہ ہے کہ اس نے کہا کہ اپنا مال نکالو. اس نے کہا میں ایم این اے ہوں, اس نے کہا میں میرا مال نکالو. بات تو بالکل ٹھیک ہے. ثنا عارف ہیں, کہتی ہیں کہ فرانس میں ایک تحقیق ہوئی ہے محبت کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں کہ محبت کا اظہار اس دن کرنا چاہیے جب صاف ہوا ہو, سورج پوری طرح روشن ہو, لیکن ہمارے ہاں تو بادل ہوں تو رومانٹک موسم تصور کیا جاتا ہے. ویلنٹائن ڈے بھی سر قریب ہے ویسے. نہیں وہ یہ تو بالکل فضول طرح کی بات ہے. ہمارے ہاں ساون, بادل, ٹھیک ہے, بارش, ان چیزوں کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے چونکہ ان چیزوں کا ہمارے ہاں فقدان ہے. ہمارے ہاں ونس ان بلو مون بارش ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو سورج جان نہیں چھوڑتا. اچھا ویسٹ میں سورج آپ کو دکھائی نہیں دیتا, سو وہ اور طرح کے موسم کو رومانٹک اور خوبصورت سمجھتے ہیں. پوری طرح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو, ٹھیک ہے, شفاف دن ہو, صاف دن ہو, تو ان کو وہ زیادہ رومانٹک یا انسپائرنگ. ہمارے یہاں چونکہ یہ اپنے اپنے موسموں کی بات ہے اور اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اور رہ گیا یہ ویلنٹائنس ڈے کا, تو میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نوجوانوں سے اپیل کی تھی کہ یہ جو تم نیو ایئر پہ, ویلنٹائنس ڈے پہ اس پہ بحثیں چھیڑ لیتے ہو, اپنا آپ اپنا گند دوسرے پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہو, لوگوں کو جینے دو. میں ابھی ریسنٹلی آئی واز ابراڈ, مسلمان ملک ہے, اتنا خوبصورت مجھے لگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اذان, خوبصورت مؤذن, اور میں نے باقاعدہ پروب کیا, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی تھا مؤذن. ایک اذان اور کیا خوبصورت فضا ساری, واقعی جسے کہتے ہیں نا خوشبودار ہو گئی. یہاں جب یہ بولنا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کہہ رہے ہیں, 7 8 اوپر نیچے, ٹھیک ہے. اب وہاں خوبصورتی یہ ہے کہ مزہ آتا ہے کہ اچھا یار میں خانہ بھی ہے. دبئی کی بات کر رہا ہوں, مسلمان ہیں, ہم نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے. عرب تو ہم سے بہت پہلے کے مسلمان ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹھیکے دار ہیں ضرورت سے زیادہ.
خوبصورتی یہ ہے کہ وہ چھوڑ کے, اس کا راستہ چھوڑ کے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے. یہاں جو یہ اس معاشرے کی بربادیوں کے تو 1001 اسباب ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنا آپ دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چلے گا نہیں. راہل سنگھ ہے نیو دہلی سے, پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی عورت کو وہ مقام حاصل ہے آپ کی نظر میں جو اسلام نے دیا ہے عورت کو؟ دیکھیں, اسلام کے نام پہ بنا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. یہاں کسی بھی شعبے میں اسلام کے حوالے سے گفتگویں بہت ہیں. جیسے عورت کو وہ مقام جو اسلام نے دیا ہے, اسلام نے تو انتہائی کر دی ہے نا. بالکل. عورت کے مطلب عورت کا سب سے بڑا جو چہرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں کا ہے. اس کے پاؤں تلے جنت بچھا دی ہے. اس سے زیادہ اپ گریڈیشن عورت کی کیا ہونی تھی؟ جائیداد میں بھی حصہ ہے, عزت بھی ہے, احترام بھی ہے, توقیر بھی ہے, ہر رول میں. ٹھیک ہے, لوگ کنفیوز کرتے ہیں ہمارے ہاں یونیفارمٹی اور ایکویلٹی کو. عورت اور مرد کے درمیان ایکویلٹی اور سبجیکٹ ہے, یونیفارمٹی اور بحث ہے. ہم اس کو کنفیوز کرتے ہیں. دوسرا کہ خود ہندو مت میں عورت کے ساتھ وہ کوئی احسن سلوک, ستی جیسی رسم آپ دیکھ لو. ہم رہے ہیں ہزار سال, ہزاروں نہیں سینکڑوں سال اکٹھے رہیں. ہمارے یہاں بہت ساری ہندوانہ ٹریڈیشنز, رسومات آپ بھی دیکھتی ہیں, جس طرح کی مہندیاں, شادیاں, جو کچھ ہمارے یہاں للے تللے کرتے, اور اس کا اثر ہوتا ہے. 1000 سال آپ اکٹھے رہتے ہو تو ایک دوسرے, ہمارے یہاں ہمارے بیلی پور کے پاس ہی ایک بستی ہے, بہت غریب مسیحی برادری وہاں رہتی ہے, کرسچنز. ان کے وہاں کے بہت سے لوگ ہمارے گھر میں کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بچیاں بھی, ان کے بندے بھی, مالی ہے کوئی. اب وہ میں بعض اوقات بڑا انجوائے کرتا ہوں. اچھا, وہ بھی السلام علیکم کہتے ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ کا استعمال بالکل وہ بھی, حالانکہ وہ کرسچنز ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم چونکہ صدیوں رہے ان لوگوں کے ساتھ, ان کا اب تک بہت سارے انفلوئنسز جو ہیں باقی ہیں, وہ ہمیں اب بھی نظر آتے ہیں, اس کی پرچھائیاں موجود ہیں. تو باقی رہ گیا اسلام, وہ تو ہماری نہ اکانومی نہ ہمارا کوئی اور سسٹم اسلامک ہے. مطلب پروٹوکول آپ اندازہ لگاؤ, 3 خلفاء, اب یہ ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے. یہ بد شکلے, یہ بدعقلے, ان کی سیکیورٹیاں نہیں مانگتے. ہمارے 3 خلفاء راشدین شہید ہو گئے, انہوں نے تو سیکیورٹیاں نہیں مانگی. انہوں نے 1000 سے زیادہ بندہ اپنے ان بجھوؤں نے اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے. سو اسلام اور بھی کہیں نہیں ہے جو عورت کے معاملے میں آپ کو اس پہ مکمل عمل درآمد دکھائی دے. ٹھیک ہے حسن صاحب, شعر کی طرف آتے ہیں. آج کا شعر سنائیے. میں ایک مایا ہوں تخلیق کے مراحل میں, نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھل رہا ہوں میں. آخری اطلاع آنے تک بھی کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. انسان بہت ریپڈلی تبدیل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ساری زندگی جو میں 30 سال کی عمر میں تھا 40 سال کی عمر میں نہیں تھا, جو 40 سال وہ 50 سال, سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا. تو انسان ایک لکوڈ جیسے نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس نے کون سی شیپ, الٹیمیٹ شیپ اس کی کیا ہے. ہاں, ہماری تاریخ میں تو ڈاکو جو ہیں وہ ولی اللہ بنے, بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے, مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.